بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات کے خالی پن کا مدعا، یاسمین مجاہد کی کتاب، پارٹ نمبر 49۔ دل کی دوا، ابتدائی روحانی امداد کا سامان۔ ہماری شفا یابی میں مددگار ثابت ہونے والے بہت سے نفسیاتی وسائل موجود ہیں، لیکن ان سب سے کہیں زیادہ طاقتور روحانی وسائل ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں۔ یہ تگڑے اوزار ہماری زندگیوں اور درد پر ہمارے رد عمل کی کایا کلپ کر سکتے ہیں، لیکن صرف اسی وقت جب ہم ان کا مسلسل استعمال کریں۔ علم طاقت ہے، لیکن اسی وقت جب ہم اسے استعمال کیا جائے۔ صرف اسی وقت جب یہ علم اندرونی و بیرونی طور پر مربوط ہوگا۔ میرے اساتذہ میں سے ایک اکثر کہا کرتے تھے، علم معلوماتی نہیں ہوتا، یہ کایا کلپ کر دینے والا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سارا قرآن زبانی یاد کر لیتے ہیں، یعنی حفظ کر لیتے ہیں، لیکن اس کا ان کے قلوب اور زندگیوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تو انجام کار مذہبی علم کو دوسروں کے کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرنے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے عبادت صرف ایک رسم ہوتی ہے، اور علم و ہتھیار جس کے ذریعے وہ اپنی برتری قائم کر سکیں۔ ان لوگوں کو علم مزید یہ درستگی کی طرف لے جانے کا نام ہے۔ لیکن اگر روحانی علم ہمارے اندر مزید درستی پیدا کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم دل میں جگہ نہیں بنایا۔ جب اللہ کا نور حقیقی معنوں میں ہمارے قلوب میں داخل ہوتا ہے تو یہ ہمیں بدل دیتا ہے، یہ ہمیں گداز کر دیتا ہے اور ہماری زندگیوں اور اعمال کی کایا کلپ کر دیتا ہے۔ اعلیٰ نمبر 1، بھاری دل کے لیے الوحی نسخہ۔ اللہ کا فرمان ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جانب سجدہ بجا لاؤ۔ سورہ نمبر 15 ہے، آیت نمبر 97 اور 98 ہے۔ خاص طور پر دوسروں کے الفاظ سے پہنچنے والے درد کو تسلیم کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا تریاق بھی فراہم کیا۔ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس کی جانب میں سجدہ بجا لانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ ٹوٹے ہوئے دل کے لیے تجویز کردہ اس الوحی نسخے کے 2 بنیادی حصے ہیں۔ بھاری دل ہونے کا سبب مخلوق ہے، لہٰذا اس کا تریاق یہ ہے کہ مخلوق سے بلند ہو کر خالق کی بڑائی بیان کی جائے۔ رب کی حمد کے ساتھ تسبیح ہو، اور اس کے بعد اس نسخے کا دوسرا حصہ ہے سجدہ بجا لانا، اپنے میں عاجزی پیدا کرنا اور خدا کے سامنے جھکنا۔ یہ دل کی شفا کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ اعلیٰ نمبر 2، شکر گزاری۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں غمی اور مایوسی کے دوران قلوب کو تقویت اور شفا دینے کا ایک راز سکھایا ہے۔ اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس بات پر توجہ مرکوز کریں کہ ماضی میں ایسے ہر موقع پر اللہ نے ہمیں تحفظ فراہم کیا ہے۔ جناب موسیٰ کی مثال دیکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو تسلی دی تو اس کے بعد اللہ نے جناب موسیٰ کو ماضی کے وہ تمام واقعات یاد کرائے جب اللہ نے آپ پر رحمت نازل کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے۔ دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اسے بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ سورہ نمبر 20 اور آیت نمبر 37، 38، 39 کا یہ ترجمہ تھا جو ابھی بیان کیا۔
جب اللہ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تب بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ قرآن میں ہے آیت نمبر 93 اور سورہ نمبر 93 اور آیت نمبر 6 سے 8 ہے، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا، پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ اور ان آیت سے بالکل پہلے ابتدائی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا کہ جب آپ خود کو پریشانی اور حتیٰ کہ مایوسی کا شکار پائیں تو اللہ کی ان تمام تر نوازشات کو یاد کریں اور اس سب دقتوں کو بھی جب ماضی میں اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا تھا، یہ آپ کو شفا دے گا۔ اس سے آپ کو تقویت ملے گی اور اس سے آپ کو دوبارہ کھڑا ہونے کا موقع ملے گا۔ شکر گزاری ڈپریشن اور حسد کے لیے تریاق ہے، یہ نعمتوں کا بیج ہے۔ مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ لوگ جن میں شکر گزاری کی سطح بلند ہوتی ہے انہوں نے زیادہ امید، مثبت اثرات اور زندگی سے اطمینان کا اظہار کیا۔ مثبت نفسیات کی تحقیق میں شکر گزاری اور بڑی خوشی مستقل اور مضبوط طور پر باہم مربوط ہیں۔ شکر گزاری لوگوں کی مدد کرتی ہے کہ وہ زیادہ مثبت جذبات محسوس کریں، اچھے تجربات سے لطف اندوز ہوں، اپنی صحت کو بہتر بنائیں، مشکلات کو نمٹائیں اور مضبوط تعلقات قائم کریں۔ دو نفسیات دانوں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ڈاکٹر رابرٹ اے ایتھوسن اور یونیورسٹی آف میامی کے ڈاکٹر مائیکل ای میک کلف نے شکر گزاری پر بہت زیادہ تحقیق کی ہے۔ ایک تحقیق کے دوران انہوں نے تمام شرکاء سے کہا کہ وہ ہر ہفتے چند ایسے جملے لکھیں جو مخصوص موضوعات سے متعلق ہوں۔ ایک گروپ کو جو موضوع دیا گیا اس کا تعلق ہفتے بھر میں وقوع پذیر ہونے والی ان چیزوں سے تھا جن کے لیے وہ شکر گزار تھے۔ ایک دوسرے گروپ کو ان چیزوں کے متعلق لکھنا تھا جو انہیں روزانہ خوش کرتی یا ان کے جھنجھلاہٹ کا سبب بنتی، اور ایک تیسرے گروپ کو ایسے واقعات کے متعلق لکھنے کو کہا گیا جنہیں انہیں کسی بھی طرح سے متاثر کیا۔ 10 ہفتوں کے بعد وہ لوگ جنہوں نے شکر گزاری کے متعلق لکھا تھا وہ زندگی کے بارے میں زیادہ پر امید اور بہتر محسوس کر رہے تھے۔ حیران کن طور پر ان لوگوں نے ورزش بھی زیادہ کی تھی اور ڈاکٹر کے پاس بھی کم گئے تھے، بمقابلہ ان لوگوں کے جن کی توجہ سنگینی جنم دینے والے معاملات کی جانب تھی۔ اس میدان کے ایک اور نمایاں محنتی ڈاکٹر مارٹن ای پی سلیگ مین نے مثبت نفسیات کی متعدد مداخلتوں کو 411 لوگوں پر آزمایا۔ ہر ایک کا موازنہ اس کنٹرول اسائنمنٹ سے کیا گیا جو انہیں ابتدائی یادداشتیں لکھنے کے لیے دی گئی تھیں۔ انہیں ہفتہ وار اسائنمنٹ دی گئی، وہ کسی ایسے فرد کو شکر گزاری کے خطوط لکھیں اور یہ خطوط ذاتی طور پر پہنچائیں جس کی شخص کا کسی نے کبھی مناسب انداز میں شکریہ ادا نہ کیا ہو۔ اس مشق کے شرکاء نے فوراً ہی خوشی کے چارٹ میں ریکارڈ کیے جانے والے اسکور میں نمایاں بہتری دکھائی۔ یہ اثر کسی بھی دوسری مداخلت سے کہیں زیادہ تھا۔ اس کا فائدہ 1 مہینے تک برقرار رہا۔ جس شے پر ہم توجہ مرکوز کرتے ہیں اس میں نمو دیکھنے میں آتی ہے۔ شکر گزاری کی جانب توجہ زندگی کی ان چیزوں سے ہمارا دھیان ہٹا دیتی ہے جو ہمیں ناپسند ہوں، ان کی بجائے ہماری توجہ ان چیزوں کی جانب ہو جاتی ہے جو ہم پسند کرتے ہیں، اور یوں ان میں نمو ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری نفسیاتی حالت میں تبدیلی آتی ہے۔